انجمن فیضان سنت میلاد کمیٹی کے اراکین کا ایک کلام کے لیے بہت زیادہ حکم، بالخصوص جناب محترم عمران بھٹی صاحب کا بہت زیادہ حکم ہے اس کلام کے لیے، اور الحمدللہ ہر جگہ پہ یہ کلام میری پہچان بنا۔ آپ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ ایک سچا واقعہ، جو شخص آل نبی سے جتنا پیار کرتا ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ، کیونکہ جس محفل میں آل نبی کا ذکر نہ کیا جائے اس محفل میں تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس کلام کو پیش کرنے سے پہلے اس کا پس منظر آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ کی بھرپور توجہ میری طرف رہنی چاہیے کہ ایک سچا واقعہ کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دن تختی لکھی اور اس بات پہ دونوں کی بحث ہو گئی کہ کس بھائی کی لکھائی خوبصورت ہے۔ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اس کا فیصلہ اپنی والدہ سے کرواتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے اپنی تختیاں اٹھائیں اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی امی حضور آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی خوبصورت ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، پہلے سوچا کہ اگر ایک کی تعریف کروں گی تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، کہنے لگی کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کرتی، تم دونوں یہ تختیاں لے جاؤ اپنے بابا کے پاس، اس کا فیصلہ وہ کر دیں گے۔ دونوں بھائیوں نے تختیاں اٹھائی اور حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی ابا حضور آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی خوبصورت ہے؟ حضرت علی نے بھی یہی سوچا کہ اگر ایک کی تعریف کروں گا تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا، تم یہ تختیاں اپنے نانا کے پاس لے جاؤ، اس کا فیصلہ وہ کر دیں گے۔ دونوں بھائیوں نے تختیاں اٹھائی اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ نانا حضور آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی خوبصورت ہے؟ میرے آقا نے بھی یہی سوچا کہ جب علی اور فاطمہ نے ان کا دل نہیں توڑا تو میرے تو جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے وہ تختیاں جبریل امی کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور جبریل امی سے کہا کہ اے جبریل یہ تختیاں اللہ کے حضور پیش کرو اور انہیں کہنا کہ یہ مقدمہ علی کے نور عین کا ہے، اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب یہ سارا منظر دیکھا کہ فاطمہ علی اور مصطفیٰ نے ان کا دل نہیں توڑا تو کہا جبریل سے کہ یہ میں بھی نہیں کر سکتا، اے جبریل تم جنت میں جاؤ، وہاں سے جا کے ایک سیب توڑ لو، وہ سیب جا کے میرے نبی کو دینا اور کہنا کہ دونوں شہزادوں کی تختیوں کو نیچے رکھے اور اس جنت کے پھل کو اس سیب کو اوپر اچھال دے، جس کی تختی پہ جنت کا یہ پھل یہ سیب گر جائے گا، اسی کی لکھائی خوبصورت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ سیب نے اللہ کی رضا سے کیا فیصلہ کیا، کس بھائی کی لکھائی کو خوبصورت قرار دیا۔ اس سارے واقعے کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں موتیوں میں پرویا اور لکھا کہ ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا، جو آل نبی کے غلام بیٹھے ہیں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا، واقعہ یہ ہے علی حیدر کے دونوں لال کا۔ آج تک جو دل تھا کم سنی تھی آپ کی، ان کی ہر ایک آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی۔ ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس، ایک تختی لکھ کے لائے فاطمہ زہرا کے پاس۔ پھر یہ دونوں ہی خوشی سے جھوم کر کہنے لگے، یعنی اپنی ماں کے بازو چوم کر کہنے لگے، پیاری امی جان ہم کو جلد سمجھا دیجئے، کس کی تختی ٹھیک ہے للہ فرما دیجئے۔ فاطمہ زہرا نے تختی ہاتھ میں لی جس گھڑی، پیار سے دونوں کے چہروں پہ نظر ان کی پڑی۔ سوچتی تھی کیا کہوں اب کس کی تختی ٹھیک ہے، سوچتی تھی کیا کہوں اب کس کی تختی ہے بری، کس کی امیدوں کی گردن پہ چلاؤں میں چھری۔ بھائی کی تعریف بھائی جس گھڑی سن پائے گا، مصطفیٰ کے لاڈلے ناجی کا دل دکھ جائے گا۔ سوچ کر یہ بات بولی اپنے پیاروں سے بدول، فیصلہ اس کا کریں گے صرف داماد رسول۔ میرے بچوں میں جو کہتی ہوں اسی کو مان لو، جاؤ یہ تختی دکھاؤ اپنے ابا جان کو۔ اتنا سن کر چل دیے شیر خدا کے سامنے، دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضیٰ کے سامنے۔ تھی علی شیر خدا سے کی بس یہی التجا، پیارے ابا جان کر دیجئے ہمارا فیصلہ۔ دیکھ کر تختی علی کو بھی آیا یہی خیال، اپنی ناکامی کو سن کر رو پڑے گا ایک لال۔ سوچ کر ان کو تھے بولے یوں علی مشکل کشا، جاؤ اس کا فیصلہ کر دیں گے محبوب خدا۔ جب نبی کے سامنے تختی رکھی حسنین نے، دیکھ کر تختی یہی سوچا شہ کونین نے، جب علی اور فاطمہ نے ان کا دل توڑا نہیں، پھر میں کوئی فیصلہ کیسے کروں اپنے تئی، اس لیے بھیجیے تختی آپ نے جبریل کو۔ پھر کہا جبریل سے اے میرے نامہ بر سنو، جاؤ یہ تختی خدا کے سامنے لے جاؤ تم، اور میری جانب سے یہ اللہ کو سناؤ تم۔ یہ مقدمہ ہے علی حیدر کے نور عین کا، میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ
حسنین کا، لیکن تختی جب خدا کے پاس پہنچے جبرائیل، اس طرح جبریل سے کہنے لگا رب جلیل، جب میرے دلبر کو اتنا پاس ہے حسنین کا، پھر میں کیسے دل دکھاؤں فاطمہ کے چین کا، اس لیے جنت سے سیب تم جا کر توڑ لو، اور پھر پیارے نبی کے پاس جا کر یہ کہو یا نبی دونوں کی تختی پر اچھالو سیب کو، یعنی اس فیصلہ کا جج بنا لو سیب کو، جس کی تختی پر گرے پھل وہی تختی ٹھیک ہے، خود پتا چل جائے گا کس کی لکھائی ٹھیک ہے۔ جب اچھالا سیب کو پیارے رسول اللہ نے، سیب نے کی گڑ گڑا کر یہ دعا اللہ سے، اس طرح حسنین کے دل ٹوٹنے کی بات ہے، میرے مولا آج میری لاج تیرے ہاتھ ہے، جیت ہو کر بھی کسی کی ہار میں ہو جاؤں گا، ہر مسلمان کی نظر میں خار میں ہو جاؤں گا، اور سیب کی فریاد سے عرش بری ہلنے لگا، ہر فرشتہ رو رو کر غم سے گلے ملنے لگا، اور دیکھ کر یہ رنگ مولا کو محبت آ گئی، جوش میں کونوں مکان والے کی رحمت آ گئی، فیصلہ حکم خدا سے یوں برابر تھا ہوا، ارے بول بولا ہر طرف شبیر و شبر کا ہوا، اور فضل حق سے التجا یوں سیب کی لائی اثر، ہو کے دو ٹکڑے گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، فضل حق سے التجا، فضل حق سے التجا یوں سیب کی لائی اثر، ہو کے دو ٹکڑے گرا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ساڑھی کٹی دے وچ نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، جنہاں دی ماواں نے انہاں نو نبی دا نام لے کے کٹی پوائی، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ ساڑھی کٹی دے وچ نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، منن والے ہاں اللہ دے ولیاں دے، وہ سے جلی نہ کریے تے کی کریے، ذکر جمع یاراں دا میٹھا سجن، کڑی کڑی نہ کریے تے کی کریے، اللہ پاک دیاں نعمتاں دا شکر ادا، گلی گلی نہ کریے تے کی کریے، آل نبی دے ہو کے غلام ناصر، علی علی نہ کریے تے کی کریے، آل نبی دے ہو کے غلام ناصر، علی علی نہ کریے تے کی کریے۔ سامعین گرامی قدر، آپ کی بھرپور محبتوں میں محفل پاک کے اپنے ثنا خان کو دعوت جناب دوں گا، گزارش کروں گا ممتاز و محترم ثنا خان کچھ اس انداز میں کہ سرکار کی محفل ہے، ذرا ہوش سے بیٹھو، یہ کس نے کہا آپ سے کہ خاموش سے بیٹھو، آئیں گے حاجی محمد رفیق اب نعت سنانے، سرکار کے دیوانوں ذرا جوش سے بیٹھو، جو جو سرکار کا دیوانہ ہے ذرا ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ جیسے دیوانوں کے لیے میں بات کرتا ہوں کہ دیوانہ کہنا بڑا آسان ہے، دیوانہ بننا بہت مشکل ہے، جو دیوانہ ہے اس کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بلدی شمع نو ویکھ کے جڑا نہ سڑے او پروانہ پروانہ نہیں ہو سکدا، بلدی شمع نو ویکھ کے جڑا نہ سڑے او پروانہ پروانہ نہیں ہو سکدا، تے ذکر میرے نبی دا سن کے جڑا سبحان اللہ نہ کہے او دیوانہ دیوانہ نہیں ہو سکدا، تے جڑے دیوانے او دیوانگی دا اظہار کرو گے، آپ کی بھرپور محبتوں بھرپور نعروں کی گونج میں حاجی محمد رفیق صاحب رضانہ عقیدت پیش کریں گے، نعرہ تکبیر، ایڈا ٹھلا نعرہ، میں بھی اسے تک مائک انہوں نے لینا جب تک سارے ہاتھ نہیں چاہو گے، سارے آواز میں بلند کرو گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ سامنے گرامی قدر، اس سے پہلے کہ حاجی رفیق صاحب نعت کا آغاز کریں، یہ